بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ یہ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر واضح ہو گیا ہے کہ عدالتوں سے عمران خان اور تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملنے والا۔ عدالتوں سے مزید امید لگانے کا مطلب وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے، اور یہ کن وجوہات کی بنا پر واضح ہوا ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پہلے تو لگ نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے پہلے 2-3 ہفتے پہلے چیف جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ میں لگا دوں گا، لیکن وعدہ خلافی کی۔ پھر انہوں نے احتجاج کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے، پھر انہوں نے 5 تاریخ کو لگا دیا۔ 5 تاریخ کو لگا بھی تو کیا لگا، نہ ہونے کے برابر لگا۔ تاریخ دے دی گئی، 11 تاریخ دی گئی، اور کل آپ جان چکے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا۔ کل تاریخ لگی تھی اور جسٹس محمد آصف صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے، وہ کل دستیاب نہیں تھے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہو، بیمار ہو گئے ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن وہ کوئی لمبی چھٹی پر تو نہیں گئے، وہ اگلے دن آ جائیں گے، 2 دن بعد آ جائیں گے۔ لیکن جب پھر تحریک انصاف کی قیادت عدالت کے پاس گئی، سیکرٹری کے آفس میں گئی کہ ہمیں تاریخ دی جائے، تو بڑی لیدے کے بعد، بڑی محنت کے بعد، بڑی ترلے منتوں کے بعد 26 تاریخ ملی ہے۔ اور 26 تاریخ جو ہے وہ 26 جون کی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہے، اور 26 کو پھر نہ جانے کسی کو کوئی مجبوری آ جائے، کسی جج کو چھٹی کرنی پڑ جائے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، یا ابھی تک پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہیں ہوا۔ ابھی تک اس کیس میں حکومت نے پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہیں کیا۔ کل اتنا کانفیڈنٹ تھی حکومت، اس کو پتا تھا یہ کیس لگنا ہی نہیں ہے، پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنے کی، نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پروسیکیوٹر نوٹیفائی ہی نہیں ہوا۔ تو آپ ان عدالتوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ صاف نظر نہیں آ رہا سرفراز جوگر صاحب کو کیوں لایا گیا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا کہ نئے ججز کو کیوں لایا گیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اور یقیناً نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز ساگ، ان لوگوں کے پاس نہیں لگ رہا۔ ان کے کیسز انہی ججز کے پاس لگ رہے ہیں جو ابھی نئے بھرتی ہو کر آئے ہیں یا ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، انہی ججز کے پاس لگ رہے ہیں، انہی کے بینچز بن رہے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب کا بینچ ہی نہیں بنا ہوا۔ تو اس طرح کے حالات میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور میں، یعنی عمران خان دیکھیں نا، 2 کیسز میں ابھی گرفتار ہے۔ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور ایک ان پہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے ضمانت اپلائی کر رکھی ہے، لیکن اس میں بھی شہباز رضوی صاحب جو ہے ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنا ہوا ہے، اور آپ وہاں جانتے ہیں کیا ٹال مٹول ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے؟ انسداد دہشت گردی کے جج نے کہا کہ نہیں جی، ہم ملزم کو مزید موقع نہیں دے سکتے۔ ملزم کو 2 چانس دیے تھے پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے، ہم اور چانس نہیں دیں گے، ختم ہو گیا، بس اب مزید مہلت نہیں مل سکتی۔ تو آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان پولیگرافک ٹیسٹ ہو بھی جاتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ آپ نے امبیرس کرنا تھا کہ عمران خان جھوٹ بولتے پکڑے گئے ہیں جی، ٹیسٹ میں پتہ چل گیا کہ ان کا وہ گراف اوپر چلا گیا۔ تو عمران خان نے وہ ٹیسٹ نہیں کروایا، اور اس ٹیسٹ کے نہ کرانے کے بعد اب اس طرح کی عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا 2.5 سال میں، 2 سوا 2 سال میں انفیکٹ ان کا چالان ہی جمع نہیں ہوا؟ انہوں نے جرم کیا ہے تو پولیس نے ان کا چالان مرتب کیا ہوگا نا، ان کا چالان ہی جمع نہیں ہوا، ان کا کوئی ریکارڈ ہی پیش نہیں ہو رہا۔ اسی طرح باقی لوگوں کی بھی صورتحال ہے۔ صنم جاوید خان جو ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی درخواست لگی ہوئی ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس۔ فاروق حیدر صاحب وہی جج جن کے پاس اوریہ مقبول جان صاحب کی لگی تھی درخواست۔ فاروق حیدر صاحب نے 15 دن اپنے پاس رکھا کیس، 15 دن کے بعد کہا کہ نہیں، میں نہیں سننا چاہتا۔ انہی کے پاس اب یہ لگی ہوئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انصاف کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی عدالتوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کل بالکل صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ جناب، ہمیں عدالتوں سے امید نہیں ہے۔ مکمل مایوسی کا انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں عمران خان کی رہائی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی کچھ ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے بات چیت ہو جائے، یا کوئی بیک ڈور رابطے ہو جائے، ان کو علیمہ خان نے واضح طور پر بتا دیا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے پارٹی نے کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو پارٹی نے کرنا ہے، عدالتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سڑکوں پر ہو سکتا ہے احتجاج، ہو سکتا ہے آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس سیاسی راستے موجود ہیں، آئینی اور قانونی طور پر اوبیسلی یہ راستے موجود ہیں، لیکن عدالتوں سے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ مخصوص نشستوں کا کیس جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جو 11 رکنی بینچ بنا ہوا ہے، جس میں جسٹس مسرت ہیں، جسٹس جمال خان ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد علی مظہر ہے،
آپ کو لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی؟ اگر لگ رہا ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ خود فریب ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاں تو کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہے کہ عدالتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کل جو گفتگو انہوں نے کی، مثلا وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میں بتا دوں کہ اب آئیں گے تو گولیاں ہتھیار لے کر آئیں گے، اور گولی چلے گی تو پھر گولیاں چلائیں گے، اور اب ہم ایسے نہیں آئیں گے، ہتھیار لے کر آئیں گے۔ علیمہ خان ساتھ کہتی رہیں گے بھائی اسلام آباد آنے کا تو کہا ہی نہیں ہے عمران خان نے، کیوں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں؟ یعنی آپ پہلے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی جنگ و جدل ہونے والا ہے، آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہتھیار چلیں گے، اس دفعہ ادھر سے بھی گولی چلے گی، ہم بھی گولی چلائیں گے، ہتھیار لے کر آئیں گے۔ کس قسم کی خانہ جنگی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ عمران خان نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ چونکہ میرے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں اور چلائی جا سکتی ہیں، اس لیے میں اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے اسلام آباد نہیں لاؤں گا، احتجاج کسی اور صورت میں ہوگا۔ لیکن گنڈا پور صاحب یا تو کنفیوز ہیں یا کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور کنفیوژن کیا پھیلا رہے ہیں کہ جی بس ہم آئیں گے تو اس مرتبہ صاف چلا دو، میری بات کاٹنا مت، میری بات چلا دینا کہ میں ہتھیار لے کر آئیں گے اور گولیاں چلیں گی تو گولیاں چلائیں گے، سینے پہ گولیاں کھائیں گے، تمہاری کمر پہ پیٹھ پہ گولیاں ماریں گے، تم پہ بھاگتے ہوئے گولیاں ماریں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے، یعنی بڑھ کے مارتے رہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب کل علی امین گنڈا پور صاحب کی انٹری کی سمجھ نہیں آئی کہ جو سیکٹری کے پاس وکلاء کا کام تھا، وکلاء جاتے، بیرسٹر گوہر جاتے، باقی لوگ چلے جاتے، نیاز اللہ نیازی جاتے، سلمان راجہ جاتے، سلمان صفدر جاتے، لیکن خود علی امین گنڈا پور صاحب گئے، اور تاریخ کیا لے کر آئے ہیں جناب؟ 26 جون کی۔ تو پھر جاتے ہی نا، کیا آپ نے کمال کیا جناب؟ اور آپ 26 جون کی تاریخ لے کر آ گئے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے یا تو ان کو اپنی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے، کنفیوژن ختم کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ان کے ہاں کوئی کلیئرٹی ہے لیکن وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسی کنفیوژن جس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا جو ہے وہ ابھی پلان ہے، لیکن آپ انہیں بتانے کہ اسلام آباد آئیں گے، ہتھیار لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اور دیکھیں فیصل چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دوستو، اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ قائد عمران خان کی رہائی عدالت سے ہونی ہے تو یہ ٹرک کی وہ بتی ہے جس کے آگے ٹرک بھی نہیں ہے۔ عدالت سے عمران خان کی رہائی نہیں ہونی، یہ ٹرک کی وہ بتی ہے جس کے آگے ٹرک بھی نہیں ہے، خالی بتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم سب کو اپنی قیادت جناب عمر ایوب صاحب، محترم سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قائدین سے گزارش ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا لائحہ عمل دیں تاکہ ہم کارکنان اس پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریک کا لائحہ عمل جو ہے یہ تو خود عمران خان صاحب نے دینا ہے، یہ اب پارٹی کی لیڈرشپ نے نہیں دینا۔ سلمان راجہ نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے تو خیر کیا ہی کرنا ہے، ان سے تو کیا امیدیں باندھی جا سکتی ہیں؟ وہ تو ایک کبھی احتجاج کی بات کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہوں کہ اس دفعہ نکلیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، احتجاج کریں گے؟ کبھی احتجاج کا لفظ آپ نے سنا ہے بیرسٹر گوہر کی زبان سے؟ کبھی آپ نے انشاءاللہ عمران خان کی رہائی ہوگی، عدالتوں سے ہوگی، اور انشاءاللہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، یہ باتیں وہ کرتے ہیں؟ اور علیمہ خان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی عدالتوں سے رہائی ہونی نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں سے رہائی ہونی ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پارٹی کو یکجا ہونے کی، یکسو ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہو چلی ہے کہ عدالتوں سے عمران خان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کو بھی جو جیل میں قید ہیں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو پھر متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے جو آئین و قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، ان راستوں کو اختیار کرنے کے سوا شاید کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے۔ تو اس لیے پارٹی کو، خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو اپنی کنفیوژن کا خاتمہ کر کے اور اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ یقیناً گرمی ہے، اور گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہے، اور گرمی کی وجہ سے کہ کیا ہوگا، احتجاج کیسے ہوگا۔ کل واقعی بڑی سخت گرمی تھی، کل جو چھوٹا موٹا ایک احتجاج یا ایک اکٹھ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، میں خود بھی وہاں پر موجود تھا، اور بڑی سخت گرمی تھی، وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا باہر، اور چند لوگ آئے ہوئے تھے، نعرے وارے لگا رہے تھے وہاں پر کارکنان، اور اس کے بعد پھر کسانوں کا احتجاج تھا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، کے پی ہاؤس میں، وہاں پر بھی شامیانہ لگا ہوا تھا، لیکن سانس تک نہیں آ رہا تھا، اتنی گھٹن تھی۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اپنا راستہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے یہی اب ان کو سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف یہ کنفیوژن حکومت کے ہاں بھی موجود ہے، کنفیوژن ہے یا کلیئرٹی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اب ایک بجٹ پیش کر کے کہا گیا کہ جی ہم نے تو کوئی ٹیکسز لگائے نہیں ہیں، صرف 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں، یہ وزیر خزانہ نے کہا۔ لیکن ساتھ ہی وہ اگلے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے اس پر عمل درآمد نہ کیا
حکومت کون ہے؟ خود کو حکومت تسلیم نہیں کرتے. جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ خود کو ابھی بھی ایلین مانتے ہیں کہ میں بھائی حکومت میں تو نہیں ہوں, میں تو کہیں اور سے آیا ہوں, مجھے تو یہ ٹاسک ملا ہے, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ پرائیویٹ جاب پر ہے, ان کو ایک جاب پر ہائر کیا گیا, وہ اپنے کر رہے ہیں, حکومت سے لا تعلق رکھتے ہیں خود کو, سیاستدان تو ہے نہیں. یعنی 2 دن پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ 2.7 آپ گروتھ کیسے دکھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی یہ میرا نمبر تو نہیں ہے, تو حکومت کا نمبر ہے. حکومت وہ خود نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو حکومت کا نمبر ہے. کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نہیں ہے, بلکہ اخبارات میں آج ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی ہے, جان کی بھی خبر ہیڈ لائن ہے, اور جو ہے وہ جنگ نے بھی یہ دی ہوئی ہے کہ ٹیکس قانون سازی ورنہ منی بجٹ, اگر قانون سازی نہ ہوئی, اگر اس پر حکومت نے عمل درآمد نہ کیا تو 500 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. ڈان نے بھی لکھا ہوا ہے تھریٹ آف ₹500 بلین ٹیکس ہائک اف انفورسمنٹ میئرز بلاکڈ. اگر آپ انفورسمنٹ میئرز نہیں لیتے, حکومت اپنے قوانین پر عمل درآمد نہیں کرا پاتی, تو 500 ارب کے وہ کہتے ہیں میں نیا ٹیکس لگاؤں گا. وزیر خزانہ کہتے ہیں بھائی شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت نے اگر کام نہ کیا تو میں 500 ارب کے نئے ٹیکسز لگا دوں گا. یعنی میرا کام ٹیکسز لگانا ہے, میں حکومت نہیں ہوں, میرا کام ہے پورے کر کے دینا چیزیں. تو حکومت اور وزیر خزانہ یہ الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ وہ ہمارے دوست ہیں رانا وہ ثناء اللہ خان صاحب جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ سوالات کرتے رہے, ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. تو کل ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ ہم سوال کر رہے تھے اور وزیر خزانہ ایسے منہ پہ انگلی رکھ کے کہہ رہے تھے یار چپ کر جاؤ, یعنی منہ پہ انگلی رکھ کے کہہ رہے تھے کہ یار بس کرو, یہ سوال نہ پوچھو. تو یہ وزیر خزانہ کا حال ہے. اور اس میں جو ہے, اور نجم سیٹھی نے آپ کو یاد ہے نا کیا کہا ہے, نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ آصف زرداری نے بڑا شکوہ کیا شہباز شریف سے, اور کہا کہ جی بجٹ کے بارے میں آپ نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر تو خود مجھ سے کسی نے مشورہ نہیں کیا. یعنی وزیر خزانہ باروں بار بجٹ بنا رہے ہیں, بجٹ ان کو کوئی اور بنا کے دے رہا ہے, کوئی IMF, کوئی جہاں سے ان کی جاب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, جو ان کا امپلائر ہے وہ بجٹ بنوا رہے ہیں. وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بجٹ کیا بن رہا ہے. یہ بیچارے بس اس بجٹ کے فگرز کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کچھ وزراء کیا نہیں یہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چار الفاظ انہوں نے سیکھے ہوئے اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ایک پیج پر معلوم نہیں ہوتے, اور نئے 500 ارب کے ٹیکسز کی وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف 10% مزدوروں کی تنخواہ بڑھائی, کم سے کم ویج 37,000 روپے میں ₹1 کا اضافہ نہیں کیا, اور 600% تنخواہ بڑھ گئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی اور ان کی جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں. اور اس پر دیکھیں تماشا, قوم کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ان کو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی امرات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. خود خواجہ آصف صاحب نے اپنی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ سے 6 لاکھ کروا لی ہے, لیکن ان کی تنخواہ پر وہ کہتے ہیں مالی فحاشی ہے. اچھا اگر یہ مالی فحاشی ہے تو بھائی اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں. خالی ٹویٹ کرنے سے کیا ہوگا, اس پر کوئی ایکشن لیں. آپ کی حکومت ہے, وہ آپ نہیں کریں گے. اور پھر وزیر خزانہ نے جسٹیفائی کیا کیا جی 6 سال سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی. بھائی 6 سال آپ 10% کے حساب سے بڑھاتے رہے تو کتنا اضافہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ 100% اضافہ ہو جائے گا. لیکن 600% اضافہ یعنی 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو جائے گی, چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن 4 لاکھ سے 13 لاکھ یا 18 لاکھ اتنی تنخواہوں میں اضافہ, تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. اور اس پر جو ہے وہ اگین حکومت کے ہاں اس پر بھی کنفیوژن موجود ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ نہیں اضافہ قابل نظر انداز ہے. واہ, الفاظ چیک کریں آپ, اضافہ قابل نظر انداز ہے, کوئی بات نہیں آپ اس کو نظر انداز کر دیں, آگے چلیں. تو یہ حالات ہیں اس وقت ہماری حکومت کے, اور حکومت کا بجٹ آپ کے سامنے آیا ہے, عوام کے لیے ₹1 کا ریلیف نہیں ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے, اور کہیں جو ہے وہ کچھ بھی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی, ڈائریکشن لیس بجٹ ہے. کوئی سمت اس میں دکھائی نہیں دیتی کہ حکومت چاہتی کیا ہے. زراعت چاہتی ہے, انڈسٹری چاہتی ہے, سروسز سیکٹر چاہتی ہے, ٹورزم چاہتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ ٹورزم کا تو ذکر ہی خیر غائب ہے اس بجٹ سے. تو یہ ہے ہماری حکومت کے ترجیحات, اور پاکستان تحریک انصاف اس نازک موقع پر بھی پوری طرح سے ڈینٹ نہیں ڈال پا رہی حکومت کو, اور کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.